رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں اتحاد، بھائی چارے اور امن کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ پاکستان نے نوجوانوں کی ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے بارے میں دولت مشترکہ کے ایجنڈے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں معاشرے میں اتحاد، بھائی چارے اور امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سالانہ بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی رہنمائی اور لوگوں خصوصاً نوجوانوں کو فرقہ واریت، انتہا پسندی اور گمراہ کن نظریات سے محفوظ رکھنا علماء کرام کی اہم ذمہ داری ہے۔ انہوں نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رواداری، مکالمے، معانم اور رحم دلی کے پیغام عام کریں اور کہا کہ نظریاتی اختلافات کو باہمی تقسیم کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی روشنی میں نئی نسل کے کردار اور اخلاقی اقدار کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان نسل کو انتہا پسندی، فرقہ واریت اور گمراہ کن نظریات جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ حکمت اور دانائی کے ذریعے ان کے سوالات کی تسلی بخش جواب دیے جائیں اور انہیں اسلامی روایات کے علم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے۔ شہباز شریف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود امن، رحمت اور شفقت کے عالمگیر پیغام کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور تعمیلات عالمی امن کی ضمانت ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تمام شہریوں میں میلاد کے جلوس نکالے گئے جن میں علماء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر عمل کرنے پر زور دیا۔ اس بابرکت موقع پر گلیوں، سڑکوں، عمارتوں، مساجد اور گھروں کو سبز جھنڈوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں آتش زدگی کے واقعے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس واقعے میں 14 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آتش زدگی کے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور ذمہ داران کے خلاف سخت ترین کارروائی کا حکم دیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت کو معطل کر کے انہیں اجلاس سے چلے جانے کی ہدایت کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پمز اسپتال میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ انہوں نے پمز اسپتال کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس سلنڈرز، گیس لائنز اور پلاسٹک کے آلات کی موجودگی کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے اس واقعے میں 14 نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے ایک بڑا سانحہ قرار دیا۔
पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका के बानी रुकन की हैसियत से इस तंजीम के लिए अपने मजबूत अज़्म का इयादा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने आज लंदन में दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शेरली बॉशवे से मुलाकात के दौरान इस अज़्म का इजहार किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान नौजवानों की तरक्की, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने की सलाहियत बढ़ाने और दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए तंजीम के एजेंडे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। दोनों फरीकों ने नौजवानों के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने की गर्ज से दौलत मुश्तरका के तमाम रुकन ममालिक में नौजवानों से मुताल्लिक़ सरगर्मियों को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर इत्तेफाक किया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल लॉर्ड्स में शुरू होगा। इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है radio.gov.pk और facebook.com/radio Pakistan न्यूज़ ऑफिशियल पर बुलेटिन्स की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।